الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی. از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی. ضعیفان شکستارا تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان. شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان. فاتح و غالب کنم بر ہر یک الدشمناں. ہمرا خوشحال گرداں
اے خدائے دو جہاں، ایک مرتبہ نہایت ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، کل کی میری تقریر آپ کے ذہن میں ہوگی۔ کل تک میں نے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور آج کی گفتگو میں بھی ان کا بھی تذکرہ رہے گا، اور اللہ کے پیارے حبیب کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تذکرہ رہے گا۔ گفتگو میری ترتیب وار ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ذہن کو اب یہاں پر لے آئیں کہ میں نے اپنی تقریر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب زمزم شریف کے کنویں کے کھودنے کا معاملہ آیا تو اس وقت حضرت عبد المطلب کے صرف ایک صاحبزادے تھے جن کا نام حارث تھا۔ آپ نے کفار مکے کے لوگوں سے، خاندان کے لوگوں سے بہت کہا کہ وہ زمزم شریف کے کنویں کے کھودنے میں آپ کا ساتھ دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا، جو تفصیل میں نے بتا دی۔ تو اسی وقت حضرت عبد المطلب نے بارگاہ رب میں یہ منت مانی تھی کہ پروردگار عالم، اگر تو نے اپنی قدرت سے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ان میں سے ایک کو تیری راہ میں تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ یہ آپ کی منت تھی بارگاہ رب میں، اور پھر واقعات شاہد ہیں کہ رب تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے، اور سب سے آخری صاحبزادے اور سب سے چھوٹے حضرت سیدنا عبداللہ ہیں، جو اللہ کے پیارے حبیب کے والد ماجد ہیں۔ اور اب نور پاک مصطفیٰ حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کو مل چکا ہے، تو آپ کے پاس اس نور محمدی کے آنے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر وہ حسن و جمال تھا، وہ خوبصورتی اور نورانیت تھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ آپ کی عمر شریف 18-20 سال کے اندر تھی کم و بیش، تو حضرت عبد المطلب کو اب خیال آیا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں منت مانی ہے کہ پروردگار عالم، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو میں ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا، لہذا منت پوری کرنا ضروری ہے۔ آپ نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور لے کر کے حرم کعبہ میں پہنچے۔ خانہ کعبہ شریف کے سامنے آپ بھی بیٹھ گئے، اپنے 10 بیٹوں کو بٹھا لیا۔ میاں بیٹے ہوں تو ایسے فرما بردار ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو ایسی نیک فرما بردار اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے 10 بیٹوں کے سامنے اپنی منت کا تذکرہ کیا کہ اے میرے بیٹوں، میں نے فلاں وقت میں یہ منت مانی تھی اور رب تعالیٰ نے جب میری مراد پوری فرما دی ہے، اب تم میں سے ایک کو خدا کی راہ میں مجھے قربان کرنا ہے۔ بھئی آج کا دور ہوتا تو شاید بیٹے کیا جواب دیتے، کیا معاملہ ہوتا، لیکن روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کے تمامی صاحبزادوں نے یہی جواب دیا، اے والد محترم، آپ ہم میں سے جسے منتخب کر لیں، ہم خدا کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہیں۔ ہمیں کوئی عذر نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلف نہیں ہے، ہم آپ کے 10 بیٹے ہیں، آپ جن کو چاہے منتخب کر لیں، ہم تیار ہیں کہ ہمیں خدا کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی کہ جس کی دی ہوئی جان ہے اسی کی راہ میں قربان ہو جائے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے فرمایا، یہ انتخاب کرنا میرا کام نہیں ہوگا کہ میں ہی منتخب کروں، بلکہ قرآن اندازی کی جائے گی۔ اور اس زمانے کے دستور کے اعتبار سے قرآن اندازی کرنے کو فال نکالنا بھی کہتے تھے، اور یہ قرآن اندازی کرنے والے یا فال نکالنے والے کچھ مخصوص لوگ ہوتے تھے، ان کا اپنا ایک جو بھی طریقہ رہا ہو، اور وہ جو قرآن اندازی کر دیں یا فال نکال دیں، کسی کو اعتراض کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب قرآن اندازی کا معاملہ آیا، بات تفصیل سے ذہن میں رکھیں، فال نکالنے والا، قرآن اندازی کرنے والا بلایا گیا، تیروں کے ذریعے فال یا قرآن اندازی کی جاتی تھی۔ جب اس نے قرآن اندازی کی یا فال نکالا تو حضرت سیدنا عبداللہ کے نام فال نکلا کہ انہیں خدا کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ بھئی جب فال نکل آیا، اس زمانے کے اعتبار سے قرآن اندازی میں نام نکل آیا، تب کوئی یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب تیار ہو گئے کہ اب ہم یہی حرم کعبہ میں اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں۔ جب مکہ شریف میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ سردار مکہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چہیتے اور لاڈلے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں، تو مکے کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار اور ذمہ دار لوگ جمع ہو گئے۔ اے سردار مکہ، ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے کہ آپ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں، ہم ہرگز یہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن سیر کی کتابوں میں ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے تھے، اور جواب یہی تھا کہ اے لوگوں، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، اور رب سے کیا ہوا وعدہ توڑا نہیں جائے گا، رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ مجھے بھی تسلیم ہے کہ یہ میرے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں، سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، ہمیں محبوب بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک طرف رب سے کیا ہوا وعدہ ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہے، تو رب کے وعدے پر اولاد کی محبت قربان کی جائے گی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ارادے پر اٹل ہیں اور مضبوطی سے قائم ہیں۔ سرداران مکہ نے کہا، اے مکے کے سردار، رحم کیجئے مکے کے نونہالوں پر، مکے کے نوجوانوں پر،
اگر آج آپ نے اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر کے اس رسم کو جاری کر دیا تو آپ بتائیں کہ اس کے بعد کتنے نونہال ہوں گے، کتنے خاندان اجڑتے رہیں گے، کتنی قربانیاں ہوتی رہیں گی۔ آپ اپنے بیٹے ہی کو نہ دیکھیں، آپ سردار مکہ ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، بڑے ہیں، ہمارے بچوں کو دیکھیں، آنے والی نسلوں کو دیکھیں، کوئی تدبیر نکالی جائے کہ یہ رسم ٹل جائے، ورنہ اگر یہ رواج پڑ گیا تو نہ جانے کتنے گھر ویران ہو سکتے ہیں۔ ادھر اہل مکہ کا اصرار، بڑے بڑے سردار رئیس وہ اصرار کر رہے ہیں، اڑے ہوئے ہیں۔ آخر مشورہ ہوا کہ یہ فیصلہ نہ تنہا حضرت عبد المطلب کریں گے، نہ مکے کے لوگ کریں گے، بلکہ فیصلہ کوئی تیسرا کرے گا۔ تو ایک تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت عرب شریف یا اور بھی دوسرے علاقوں میں جیسے نجومی وغیرہ ہوتے ہیں، ایسے ہی کاہن ہوتے تھے اور لوگ اس قسم کے ہوتے تھے جن کو لوگ بڑا معتمد سمجھتے تھے، صاحب علم مانتے تھے، اور اپنے پیچیدہ اور مشکل مسئلوں کو انہی کے پاس لے جاتے تھے، اور وہ کاہن یا اس کو عراف بھی کہتے تھے، اگر عورت ہو تو اس کو عرافہ بھی کہتے تھے، یعنی ایسے لوگ مردوں میں بھی تھے اور عورتوں میں بھی کہ جب وہ کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اسے کوئی اس دور میں بظاہر ٹال نہیں سکتا تھا۔ اب ایک تھوڑی سی تشریح ذہن میں آ جائے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کاہن وغیرہ کی بہت سی قسمیں کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، خلاصہ اتنا سمجھ لیں کہ کاہن ہو یا کاہنہ، عراف ہو یا عرافہ وغیرہ، ان کا تعلق جناتوں سے ہوتا تھا، یعنی یا تو ان سے دوستی ہو یا کوئی تعلق ہو، اور وہی ان کو جو باتیں آ کر بتا دیتے تھے بس یہی وہ لوگوں میں پھیلا دیتے تھے، اور اسی میں ان کا اعتماد۔ اور یہ ایسا ہوتا کیوں تھا؟ ایک مختصر سی تشریح ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کی تشریف آوری سے پہلے جب تک اللہ کے پیارے حبیب دنیا میں تشریف نہیں لائے، اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس وقت شیطان قسم قسم کے جن یہ اڑ کر کے آسمانوں تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ بھائی ان کو اڑنے کی طاقت ہے، ان کی عمریں بھی زیادہ 1000 سال وغیرہ تک کی ہوتی ہیں اور بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ جو چاہے شکل بدل لیں، جس شکل میں چاہے ہو جائے اور غائب ہو جائے، حاضر ہو جائیں، قدرت نے ان کو یہ توفیق بخشی ہے۔ تو اس زمانے میں یہ جن شیطان قسم کے یہ اڑ کر کے آسمانوں تک پہنچ جاتے تھے، تو وہ ملائکہ کہ جن کو رب تعالیٰ نے اس نظام کائنات کے معاملات سپرد کیے ہیں، بھئی کسی کو ہوا چلانا، کسی کو پانی برسانا، کسی کو روح قبض کرنا، جتنا دنیا کا یہ نظام ہے اور معاملہ فرشتوں کے سپرد رب تعالیٰ نے فرمایا۔ تو جب یہ اڑ کر کے جن آسمانوں کے قریب پہنچے تو وہ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہی رہتے تھے کہ آج مجھے یہ کرنا ہے تو کل یہ کرنا ہے، 10 سال کے بعد یہ بھئی گفتگو ہوتی تھی۔ تو یہ چھپ کر ان کی گفتگو کو سن لیں اور وہی باتیں آ کر ان کاہنوں سے جن سے ان کی دوستی ہو بتا دیا کرتے تھے۔ اب وہ تو ہونا ہے چونکہ مرضی رب، تو جن کو ان کے بتانے پر وہ کاہن یا کاہنہ عورت لوگوں میں وہ باتیں بیان کر دیں، اور جب وہ چیز ہو جائے تو لوگ سمجھے بڑا بزرگ ہے، معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو جن کی دوستی اس قسم کی ہوتی تھی تو کاہنوں کا تعلق جنوں سے تھا، وہی آ کر جو باتیں ان کو بتا دیں، بھئی گزری ہوئی باتیں جو پہلے ہوئی وہ بھی بتاتے تھے، آنے والی بھی اسی انداز پر۔ تو ایسے لوگوں کو مرد ہوں یا عورت، انہیں کاہن یا کاہنہ
یا عراف یا عرافہ کہا جاتا تھا، یا اور بھی اس قسم کے لوگ تھے۔ اور یہیں پر ایک آخری بات، لیکن جب اللہ کے پیارے حبیب کی جلوہ فرمائی ہوئی اور میرے آقا دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو ان کا اب آسمانوں پر جانا روک دیا گیا، فرشتے پہرے پر مقرر کر دیے گئے۔ کبھی کبھی آپ آسمانوں میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک شعلہ سا اٹھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تارا ٹوٹا، دیکھا ہوگا کبھی آسمانوں میں کہ کہتے ہیں کہ یہ تارا ٹوٹا، تو یہ تارا نہیں ٹوٹتا، جب شریر قسم کے جن آسمانوں پر جا کر اور چھپ کر کے فرشتوں کی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو جو فرشتے پہرے پر مقرر ہیں انہیں گرد سے مارتے ہیں، جسے شہاب ثاقب کہتے ہیں، یہ اسی آگ کے گرد کی چمک ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تارا ٹوٹ گیا۔ اتنی بات اب ذہن میں رکھ لیں کہ ان کاہنوں کا تعلق جنوں سے تھا، تو اہل مکہ نے جب حضرت عبد المطلب کو روکا تو یہ طے پایا کہ اس معاملے کا فیصلہ نہ تو حضرت عبد المطلب تنہا کریں گے اور نہ مکے کے لوگ کریں گے، کسی تیسرے کو تلاش کیا جائے۔ تو اس زمانے میں مکے کے لوگ مدینہ طیبہ کو یثرب کہا کرتے تھے، اس زمانے میں وہاں کے لوگ مدینہ طیبہ کو یثرب کہا کرتے تھے۔ تو وہاں پر ایک عرافہ تھی، بہت مشہورت تھی اس کی کہ وہ بڑے صحیح فیصلے کرتی ہے اور ایسا ہے۔ تو دونوں فریق نے طے کیا کہ اس عرافہ کے پاس چلا جائے، صورتحال بتائی جائے کہ کوئی تدبیر ایسی نکل آئے کہ حضرت عبداللہ کی قربانی ٹل جائے اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا معاملہ ادا ہو جائے۔ چنانچہ جب سب لوگ ان کے بقول مدینہ طیبہ جسے یثرب کہتے تھے وہاں پر آئے تو معلوم ہوا کہ وہ عرافہ یہاں نہیں ہے، خیبر گئی ہوئی ہے۔ یہ لوگ وہاں پہنچے، اس سے ملاقات کی اور اپنا سارا معاملہ بیان کیا کہ دیکھو ہمارا یہ معاملہ ہے، ہمارے اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ نظر صرف اس پر ہے کہ اگر آج حضرت عبداللہ کی قربانی پر ہی معاملہ پورا ہو جاتا تو کوئی بات نہیں، جب سردار قریش سردار مکہ حضرت عبد المطلب اس رسم کو جاری کر دیں گے تو پھر روکنے والا کوئی نہ ہوگا، یہ رسم پورے عرب میں جاری ہو جائے گی، لہذا آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے اب تو کوئی تدبیر بتا کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو اس عرافہ نے کہا کہ آج کا دن مجھے مہلت دو، آج میں فیصلہ نہیں کروں گی، جب رات کو میرا تابعی آئے گا یعنی وہی جن جس سے اس کی دوستی یا تعلق تھا، میں اس سے پوچھ کر کے اور مشورہ کر کے تمہیں بتاؤں گی کہ اس کا حل کیا ہے۔ یہ لوگ ٹھہر گئے، دن گزر گیا اور دن گزرنے کے بعد رات بھی گزری۔ جب دوسرے دن یہ لوگ اس عرافہ کے پاس پہنچے فیصلہ کرانے کے لیے تو اس نے کہا دیکھو رات ہم نے اپنے تابعی سے کہا تھا تو اس نے ہمیں مشورہ دیا اور بتایا، اور یہی فیصلہ بہتر ہے کہ تم لوگ واپس جاؤ، ایک طرف حضرت عبداللہ کو کھڑا کرو، اونٹ کو، بلکہ اس نے ایک بات پوچھی کہ مکے کے لوگوں یہ بتاؤ اگر تمہارے شہر میں تمہارے علاقے میں کوئی خون ناحق ہو جائے یعنی کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اس خون ناحق کے بدلے میں اسے تم کتنا معاوضہ دیتے ہو کہ اس کے خون کا حق ادا ہو جائے۔ اس عرافہ نے پوچھا کہ مکے کے لوگوں یہ بتاؤ کہ تمہارے شہر میں اگر خون ناحق ہو جائے تو اس خون کا حق تم کس طرح ادا کرتے ہو؟ تو بتایا لوگوں نے کہ اگر ہمارے یہاں کسی نے ظلمن
کسی کو قتل کر دیا، کوئی خون ناحق ہو گیا، اس کے ورثہ رضامند ہو جائے تو 10 اونٹ دے دینے کے بعد اس کے خون کا حق معاف ہو جاتا ہے، یعنی اس کے خون کا بدلہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا بس اب فیصلہ یہی ہے کہ آپ لوگ مکے واپس جاؤ، ایک طرف حضرت عبداللہ کو کھڑا کرو اور ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کیے جائیں اور پھر قرآن اندازی کی جائے۔ اگر اونٹوں کے نام پر قرآن اندازی ہو جائے تو 10 اونٹ ذبح کر دو، حضرت عبداللہ بچا لیے جائیں، اور اگر حضرت عبداللہ کے نام ہی قرآن نکلے تو ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے چلے جاؤ اور برابر قرآن اندازی کرتے رہو جب تک اونٹوں پر قرآن اندازی نہ ہو، جب تک اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جتنے اونٹوں پر قرآن اندازی ہو جائے انہیں حضرت عبداللہ کے بدلے خدا کی راہ میں قربان کر دو، ان کا فدیہ ادا ہو جائے گا، حضرت عبد المطلب کی منت پوری ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھنے تو چنانچہ اس فیصلے کو سب نے منظور کیا، اور واپس آنے کے بعد مکے والوں کا بھی پورا مجمع ہے، حضرت سیدنا عبد المطلب بھی ہے، اور قرآن اندازی کرنے والے بلائے گئے کہ قرآن اندازی کریں۔ ایک طرف 10 اونٹ رکھے گئے، کھڑے کیے گئے، ایک طرف حضرت عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن جب قرآن نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کے نام ہی نکلا، پھر 10 اونٹ بڑھائے گئے، پھر بھی قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہی آیا۔ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ برابر قرآن اندازی ہوتی رہی 90 اونٹوں تک، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا، لیکن جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو اب جب قرآن اندازی ہوئی تو اونٹوں کے نام پر قرآن نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی گئی کہ فیصلہ ہو گیا ہے، 100 اونٹوں پر قرآن اندازی ہو گئی، اونٹوں کے نام قرآن نکل آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس ایک مرتبہ کی قرآن اندازی پر یقین نہیں کرتا، برابر 3 مرتبہ قرآن اندازی کی جائے، اگر تینوں مرتبہ اونٹوں کے نام پر قرآن نکل آئے گا تب مجھے یقین ہوگا کہ میں اونٹوں کو قربان کر دوں گا، اپنے بیٹے کو بچا لوں گا۔ راویوں کا بیان ہے کہ مسلسل 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوتی رہی، اور رب تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کہ تینوں مرتبہ اونٹوں کے نام ہی قرآن نکلا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بچا لیے گئے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ وہی حرم شریف میں ان اونٹوں کو خدا کے نام پر قربان کیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ کوئی باقی نہ رہے مکے کے شہر میں یا اطراف میں کہ جو یہاں نہ آئے، یہ خدا کے نام کی قربانیاں ہیں، آ کر ان کا گوشت لے جائے، حتیٰ کہ اگر درندہ بھی آئے تو اسے روکا نہ جائے۔ میاں یہ قربانیاں ہو گئیں۔ اس پر صوفیہ نے یا بعض علماء نے ایک نکتہ بیان کیا، بھئی مشیت ایزدی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی نور پاک مصطفیٰ کی برکت ہے اور اللہ کے حبیب کی رحمت کا یہ بھی ایک انداز ہے، کیوں پہلے زمانے میں ایک خون ناحق کے بدلے اگر 10 اونٹ دے دیے جائیں تو حق ادا ہو جائے، یعنی کسی کا قتل کر دینا اتنا آسان تھا کہ 10 اونٹ دے دیے گئے، ناحق قتل کا معاملہ ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ کے حبیب کے نور پاک کا فیضان، کب 10 اونٹ والا رواج ختم ہو گیا،
اب 100 اونٹ مقرر ہو گئے، اور 100 اونٹ دینا کسی کو آسان نہیں تھا، اس لیے اب خون ناحق کا دروازہ نور مصطفیٰ کی برکت سے بند ہو گیا۔ یا یہ فیضان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ نور پاک محمدی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جلوہ فرما ہے، کیسے کیسے فیضان کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور اب یہیں پر ان کی سیرت کے دوسرے پہلوؤں کو ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ رب تعالیٰ نے انہیں کیسا مقام اور کیسا درجہ عطا فرمایا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ روایت بھی ملتی ہے اور یہ تذکرہ ملتا ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں، چونکہ ان کے پاس قدیم کتابیں تھیں، عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، یا جو اور اہل کتاب تھے ان کے پاس بھی قدیم کتابوں میں جہاں اللہ کے حبیب کے متعلق پیشین گوئیاں تذکرے موجود ہیں، وہیں پر آپ کے آبا و اجداد کا بھی تذکرہ ہے، آپ کے صحابہ کا بھی تذکرہ ہے، آپ کے خلفاء کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ یہودیوں کے پاس ایک جبہ تھا اونی سفید رنگ کا، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تھا، کہ جب آپ کو شہید کیا تھا بادشاہ نے ظلمن، یہودیوں وغیرہ نے مل کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، تو آپ وہی اونی جبہ سفید رنگ کا پہنے ہوئے تھے جب بادشاہ نے آپ کو شہید کیا تھا، اور شہادت کے وقت آپ کے مبارک جسم سے جو مقدس خون نکلا تھا وہ اسی اونی جبے میں جذب ہو گیا تھا، اسی میں پیوست تھا، اسی میں وہ خون موجود تھا، سوکھ گیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس اونی جبے کو بطور امانت یا بطور تبرک کے اپنے پاس محفوظ رکھا تھا، اور بہت کوشش کی تھی کہ اس اونی جبے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مقدس خون کو دھو دیں، خون کا اثر ختم ہو جائے اور جبہ سفید سامنے آ جائے، لیکن یہودیوں کی ہزار کوشش پر یا ان کے دھونے پر بھی خون اس میں سے ختم نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے اپنی قدیم کتابوں میں پڑھا تو ان کی قدیم کتابوں میں یہ بھی بعد میں لکھا پایا گیا کہ وہ اونی جبہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام پہنے ہوئے تھے اور اسے پہن کر شہید ہوئے ہیں، اس میں جو خون ان کا جذب ہے یا ان کا جو خون پیوست ہے، یہ دھونے سے نہیں جائے گا، یہ صاف کرنے سے نہیں جائے گا، بلکہ جب نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کی ولادت ہوگی تو ان کی ولادت کے بعد یہ خون خود بخود تازہ خون بن کر جبے سے ٹپک جائے گا اور جبہ صاف ہو جائے گا۔ یہ پیشین گوئی اس میں لکھی ہوئی تھی۔ یہودیوں کے پاس وہ جبہ موجود تھا اور اس پیشین گوئی کا وہ انتظار بھی کر رہے تھے۔ چنانچہ ذہن کو وہیں پر لے چلے کہ جس وقت حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پاک ہوئی تو یہودیوں کے پاس جو وہ جبہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، انہوں نے دیکھا کہ اس میں جو خون سوکھ گیا ہے جذب ہو کر کے اچانک تازہ خون بن گیا اور قطرے قطرے بن کر وہ خون ٹپکتا رہا اور تھوڑی دیر میں وہ جبہ سفید اونی جبے کی شکل میں سامنے آ گیا۔ یہودیوں نے یقین کر لیا کہ اب نبی آخر الزمان کے والد محترم کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ دنیا میں تشریف لے آ چکے ہیں، اور اب انہی کے پاس نبی آخر الزمان کا نور بطور امانت کے موجود ہے۔ اب یہاں پر ذہن حاضر رکھیں، بعض علماء اور صوفیاء کا میں نے ایک قول یہ بھی یا نقطہ بعض کتابوں میں پڑھا
آخر وہ خون مبارک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو اونی جبے میں تھا، دھونے سے نہیں چھوٹتا تھا، برابر ویسے ہی اس میں جذب رہا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کے والد محترم کی ولادت کے وقت وہ خون تازہ خون بن کر کے ٹپک گیا اور جبہ صاف ہو کر بے داغ ہو گیا۔ تو صوفیاء نے فرمایا کہ گویا قدرت اشارہ کر کے یہودیوں کو بتلا رہی ہے کہ دیکھو جس طرح یہ خونی جبہ تمہارے دھونے سے صاف نہیں ہوا، جب میری مشیت ہوئی، میری مرضی ہوئی تو یہ تازہ خون بن کر کے خود ٹپکا اور جبہ صاف ہو گیا۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے، لہذا میرے محبوب کی عظمت کو پہچان لو کہ جب میرا محبوب جلوہ گر ہوگا اور اگر تم نے سچی عقیدت کے ساتھ میرے محبوب کا کلمہ پڑھا، ان کا دامن پکڑ لیا، تو ان کے صدقے میں تمہارے دامن پر جو قتل نبی کا داغ ہے وہ دور ہو جائے گا اور تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ صوفیاء نے واقعی بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا۔ کاش اگر یہودیوں نے سمجھا ہوتا تو آنے والے وقت میں سرکار پر ایمان لے آتے، کلمہ پڑھتے، جرموں کی اور گناہوں کی معافی ہو جاتی۔ لیکن اصحاب سیر کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ معاملہ آ گیا، یہ کیفیت ہو گئی کہ اب نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا، ان کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے کہ جب ان کے والد محترم دنیا میں آ چکے ہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد ان کی جلوہ گری ہوگی، تو یہودی دشمنی پر آمادہ ہو گئے اور آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہ چیز تو بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے، نبی آخر الزمان کو ہمارے اندر جلوہ گر ہونا چاہیے۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں، وہ اپنے طور پر دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ اور علماء سیر کہتے ہیں کہ وہ تدبیریں سوچنے لگے، اب وہ اس بات پر غور کرنے لگے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم نبی آخر الزمان کے والد محترم کو موقع ملے تو قتل کر دیں، لیکن ابھی تو ولادت کا معاملہ، یہ مکہ شریف میں کہاں آتے، کہاں تلاش کرتے کہ بھئی کس کے گھر صاحبزادے کا معاملہ ہے۔ انتظار میں یہودی رہے کہ جب کچھ زمانہ گزر جائے، کچھ ان کی اور نشانیاں سامنے آ جائیں، کچھ اور علامتیں ہمارے سامنے آئیں، تب ہم مکے چل کر کے معاذ اللہ انہیں قتل کر کے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی مکہ شریف کے علاقے سے یا شہر مکہ سے یا حجاز کے علاقے سے کوئی قافلہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جاتا اور کسی غرض سے، تو یہودی عالم جن کو حبر کہتے ہیں، یہ لوگ اور دوسرے یہودی ان لوگوں سے تحقیق کرتے رہے، نشانیاں پوچھتے رہتے تھے، معلوم کرتے رہتے تھے کہ معاملہ کیا ہے، یہاں تک کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 18 یا 20 سال کی ہوئی، ادھر قربانی کا واقعہ بھی، منت کا معاملہ پورا ہوا، جب یہ تمامی شہرتیں ان تک پہنچی، انہوں نے یقین کر لیا کہ نبی آخر الزمان کے والد محترم مکے میں جلوہ فرما ہے، وہیں چلنا چاہیے، چونکہ قدیم کتابوں میں یہ بھی نشانیاں موجود تھی کہ نبی آخر الزمان کے والد محترم مکہ شریف میں ہوں گے اور وہی نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، یعنی مکہ مکرمہ نبی آخر الزمان کی جائے پیدائش ہوگا اور مدینہ طیبہ ان کی ہجرت کا مقام ہوگا۔ ساری نشانیاں موجود تھیں، لہذا یہودیوں نے آپس میں طے کیا کہ اب کوئی تدبیر کی جائے، کوئی معاملہ کیا جائے کہ ہم مکہ شریف پہنچیں اور اگر موقع مل جائے
تو ہم کسی صورت سے نبی یا آخر الزماں کے والد محترم کو شہید کر دیں تاکہ معاذ اللہ نبی آخر الزماں کا ظہور مکہ مکرمہ میں نہ ہونے پائے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہر لمحہ ظاہر ہوتی رہتی تھی۔ یہودیوں کی سازش اور دوسرے معاملات کی تفصیل تو انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ کے فضائل میں بس ایک روایت عرض کر کے اس وقت کی گفتگو کی میں تکمیل کروں، درود پاک پڑھ لیں۔ تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب نور پاک محمدی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منتقل ہوا ہے تو بڑے فیضان و برکات کا ظہور ہوتا تھا، اور شاید بعض جگہ روایتیں میری نظر سے یہ بھی گزری کہ یہ پیشانی کی لکیریں جن کو خطوط بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، اصاویر بھی کہتے ہیں، تو ان پیشانی کی لکیروں سے بھی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور محمدی کے تسبیح کی آوازیں سنی جاتی تھی کہ نور پاک مصطفیٰ وہاں جلوہ گر ہے، اور اس نور پاک کی تسبیح کی آوازیں سننے میں آتی تھی اور نور کی کرنیں نمایاں ہوا کرتی تھی۔ اصحاب سیر کہتے ہیں اگر کبھی کسی ضرورت سے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بتوں کے قریب سے گزر جاتے، بھئی وہاں تو جہاں دیکھو بت نصب تھے، اس راستے سے گزر جاتے تو اصحاب سیر کہتے ہیں کہ وہ پتھر کے بت جن کو بولنا نہیں آتا یا بول نہیں سکتے تھے، لیکن جب تعالیٰ ان کے ذریعے گویا اعلان حق کرا دیتا تھا کہ ان پتھر کے بتوں سے چینچی کرنے کی آواز آیا کرتی تھی، اور بعض بت تو انسانوں کی طرح کلام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ آپ کے پاس وہ نور محمدی ہے کہ جب وہ جلوہ گر ہوگا تو وہ ہمیں ہلاک و برباد کر دے گا، آپ ہمارے قریب سے نہ گزرا کریں کہ آپ کے پاس وہ نور مصطفیٰ ہے کہ جب اس کی جلوہ گری ہوگی تو وہ ہمیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ بت اوندھے منہ بھی زمین پر گر جایا کرتے تھے، اور بعض بت یہ بھی کہا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ آپ نور محمدی کے امین ہیں، جب یہ نور پاک لباس بشری میں جلوہ گر ہوگا کفر کا اندھیرا چھڑ جائے گا، ہر طرف اسلام کا نور پھیلے گا۔ تم یہاں ہر موقع پر، ہر گھڑی، ہر لمحے نور محمدی کا فیضان ظاہر ہو رہا تھا اور ہر جگہ پر نور محمدی کا فیضان جاری تھا۔ تو آج یہودی سازش کر رہے تھے کہ کسی صورت سے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ختم کر دیں یا قتل کر دیں، تو ختم کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، یا وہ نور جسے اللہ روشن فرمائے، رب تعالیٰ کی رحمت جس کی حفاظت فرمائے، کسی کی مجال کیا ہے کہ اس نور کو بجھا دے۔ کسی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ نور خدا ہے کفر کی باتوں پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی باتوں پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور محمدی کی چمک، اس کی دمک اور اس کی شہرت کل بھی تھی، آج ہے، صبح قیامت تک رہے گی۔ یہودیوں نے لاکھ سازش کی جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی میں کل عرض کروں گا۔ آج اپنی طبیعت کے باعث یہیں تک میری گفتگو ہوگی۔ درود پاک پڑھ لیں تو پیدائش پاک عرض کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب
روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہ و جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء، حور و غلمہ، ملائکہ، غرض کے ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا تھا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام
علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، اے پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. یا الہی جب حساب خندہ بے جار لائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لفظ آمی ربنا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الفاتحہ. اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.